السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ہم لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں مگر سمجھ کر غور نہیں کرتے، جس کی وجہ سے عمل کا کوئی جذبہ نہیں پیدا ہوتا۔ قرآن شریف سمجھنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے ہے تاکہ آپ عمل کرنے کا اہتمام کریں اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچائیں۔ پردہ اور حجاب کے تعلق سے اکثر اسلامی بہنیں سیریس نہیں ہوتی اور گارجین حضرات بھی کافی حد تک اس میں کوتاہی کر کے بے پردگی کو فروغ دیتے ہیں۔ کچھ خواتین پردہ حجاب کو اس طرح رائج کی ہوئی ہیں کہ اس پر حجاب پر اور بھی زیادہ نمایاں ہو کر لوگوں کو دعوت نظارہ دے رہی ہوتی ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ کوے پر رخ اور بلبل پر نشانہ، گویا پردہ حجاب کا نام اور بے پردگی کا بے پردگی۔ میں خصوصی طور پر ان والدین اور گارجن خواتین و حضرات سے مخاطب ہوں کہ آپ اپنی چھوٹی معصوم بچیوں کو اور 10 12 14 سال کی بچیوں کو پردہ حجاب کا نام دے کر کیسی بے پردگی اور فیشن کروا رہے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی اس انداز پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برس رہی ہوتی ہے؟ شاید آپ کو خبر نہیں ہے، یا اللہ عز و جل کی لعنت اور غضب سے بے پرواہ ہو گئے ہیں۔ آج اور ابھی توبہ کیجئے، ان حرکتوں سے خود بھی اور دوسروں کو بھی باز رہنے کی ترغیب دیجئے۔ قرآن شریف کی متعدد آیات میں اللہ عز و جل کا واضح حکم موجود ہے۔ دیکھیے بوڑھی عورتوں کے تعلق سے قرآن شریف میں رب العزت کا کیا ارشاد ہے۔ پارہ 18 سورہ نور آیت نمبر 60 میں والقواعد من النساء اللتی لا یرجون نکاحا فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینۃ وان یستعففن خیر لہن واللہ سمیع علیم۔ اور بوڑھی خانہ نشی عورتیں جنہیں نکاح کی آرزو نہیں، ان پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے بالائی کپڑے اتار رکھیں، جبکہ سنگار نہ چمکائیں، اور اس سے بھی بچنا ان کے لیے سب سے بہتر ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ والقواعد من النساء، اور گھروں میں بیٹھے رہنے والی بوڑھی عورتیں۔ اس آیت میں بوڑھی عورتوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ ایسی بوڑھی عورتیں جن کی عمر زیادہ ہو چکی ہو اور ان سے اولاد پیدا ہونے کی امید نہ رہی ہو، اور عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے انہیں نکاح کی کوئی خواہش نہ ہو، تو ان پر کچھ گناہ نہیں کہ وہ اپنے اوپر کے کپڑے یعنی اضافی چادر وغیرہ اتار کر رکھ دیں، جبکہ وہ اپنی زینت کی جگہوں مثلا بال، سینہ، پنڈلی وغیرہ کو ظاہر نہ کر رہی ہوں۔ اور ان بوڑھی عورتوں کا اس سے بھی بچنا اور اضافی چادر وغیرہ پہنے رہنا ان کے لیے سب سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حکم میں ایسی بوڑھی عورتوں کے لیے ہے جنہیں دیکھنے سے مردوں کو شہوت نہ آئے۔ اگر بڑھاپے کے باوجود عورت کا اتنا حسن و جمال قائم ہے کہ اسے دیکھنے سے شہوت آتی ہو، تو وہ اس آیت کے حکم میں داخل نہیں۔ فتوے پر عمل کرنے سے تقویٰ پر عمل کرنا زیادہ اولا اور بہتر ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا جب کسی کام میں فتنہ کا اندیشہ باقی نہ رہے تو شریعت اس کے حکم میں سختی ختم کر دیتی ہے اور اس کے معاملے میں آسانی کا حکم اور کچھ رخصت دے دیتی ہے۔ البتہ اس رخصت و اجازت کے باوجود تقویٰ اور پرہیزگاری کی وجہ سے
اسی سابقہ یعنی پہلے والے حکم پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ ایک باعزت اور حیادار عورت کے لیے اس کی عصمت سب سے اہم اور قیمتی چیز ہے، اور ایسی عورت کے نزدیک اپنی عصمت و عزت کی اہمیت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اسے لٹنے سے بچانے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتی ہے۔ اور ہر عقل مند انسان یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت کا اتنا ہی زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ان تمام اسباب اور ذرائع کو ختم کرنے کی بھی بھرپور کوشش کی جاتی ہے جو قیمتی ترین چیز کے لٹنے کا سبب بن سکتے ہوں۔ اور دین اسلام میں چونکہ عورت کی عزت کی اہمیت اور قدر انتہائی زیادہ ہے، اس لیے دین اسلام میں اس کی حفاظت کا بھی بھرپور اہتمام کیا گیا ہے۔ مثلاً عورتوں اور مردوں کو بھی حکم دیا گیا وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ عورتوں سے فرمایا گیا اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رکھے، اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھے۔ نیز دور جاہلیت میں جیسی بے پردگی ہوا کرتی تھی ویسی بے پردگی نہ کرے۔ زمین پر اپنے پاؤں اس لیے زور سے نہ مارے کہ اس کی زینت کا پتہ چل جائے جو انہوں نے چھپائی ہوئی ہے۔ غیر مردوں کو اپنی زینت نہ دکھائیں، اپنے گھر میں ٹھہری رہے۔ غیر مرد سے کوئی بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو نرم و نازک لہجے میں اور انداز میں بات نہ کرے وغیرہ۔ پھر عورتوں کی عزت و عظمت بیان کرنے کے لیے قرآن شریف میں فرمایا گیا جو لوگ پاک دامن عورت پر بدکاری کی تہمت لگائیں اسے شرعی طریقے سے ثابت نہ کر سکے تو انہیں 80 کوڑے لگائے جائیں، ان کی گواہی کبھی نہ مانی جائے، یہ لوگ فاسق ہیں۔ اور انجان پاک دامنی والی عورتوں پر بدکاری کا بہتان لگانے والوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور ان کے لیے قیامت کے دن بڑا عذاب ہے۔ ان احکام سے معلوم ہوا کہ دین اسلام عورت اور اس کی عزت کا سب سے بڑا محافظ ہے، اور اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو مسلمان کہلانے کے باوجود چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کر کے عورت کی آزادی کا نعرہ لگانے اور روشن خیالی کے نام پر عورت کو ہر جگہ کی زینت بنانے اور حقوق نسواں کے نام پر ہر شعبے میں عورت کو مرد کے شانہ بشانہ کھڑا کرنے کی کوشش کر کے عورتوں سے کھیلنے کو آسان سے آسان تر بنانے میں مصروف ہے۔ اور ان عورتوں کو بھی نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو اپنی عزت و ناموس کے دشمنوں بے علم دانشوروں کی چکنی چپڑی باتوں سے متاثر ہو کر خود کو خطرے میں پیش کرتی ہیں اور خود کو غیر محفوظ بناتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے، آمین ثم آمین، بجاہ سید النبی الامین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔